ہے. یہ حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے. یہ کتاب المساجد جو چیپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر، اس میں آپ کو یہ 748 نمبر حدیث ہے. یہ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں. بڑی زبردست حدیث ہے جی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کے مزہ، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں. میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی. مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی. تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں. ہاں، جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا. یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا، یا اللہ میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی. یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا. یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا، وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی. پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا، محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا، کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا. ہائے ہائے، یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا، کہ جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی. تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی. ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں. فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے، کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے، بلکہ نرمی سے بات کرے. اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا. اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. ہائے ہائے، اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا. اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ جو میں نے مانگے نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے. اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی، جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں.
کہ میں نیک अमाल करूं, व तर्कल मुनकरात, और तमाम गुनाहों को छोड़ देने का सवाल कर, व हुब्बुल मसाकीन, और मिस्कीनों की मोहब्बत. यानी जो कुछ फरिश्तों की बहस थी और हुजूर इस्लाम ने जवाब दिया, उसी वक्त आपने उसको दुआ बना लिया. व अन तगफिर ली व तरहमनी, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पे रहम फरमा. व इज़ा अरदत फितनत फी कौमिन फतवफ़नी गैर मफ्तून, और अगर तू किसी कौम को फितने में मुब्तला करने का इरादा करे तो या अल्लाह मुझे फितने से बचा लेना. लोग तो कहते हैं ना जी, वो अल्लाह ताला से ये दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से कहना चाहिए, सब्र मांगना चाहिए. ना, अल्लाह ताला से पहली दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें फितने में मुब्तला ही ना कर. और अगर तूने मेरी डेस्टिनी में लाजमी रखा है उस आयत के तहत कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तो फिर अगर मुझे ये करना चाहता है तू, तो फिर मुझे साबित कदम रख. पहली दुआ ये है, व इज़ा अरदत फितनत फी कौमिन फतवफ़नी गैर मफ्तून, ऐ अल्लाह मुझे फितनों से बचाना. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ. व हुब्ब मन युहिब्बुक, और मैं हर उस शख्स की मोहब्बत तुझसे मांगता हूँ जिससे तू मोहब्बत करता है. यानी सारे अंबिया की मोहब्बत, अहले बैत की, सहाबा की, नेक लोगों की. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, और मैं अल्लाह हर उस अमल की मोहब्बत तुझसे मांगता हूं जो मुझे तेरा कुर्ब अता कर दे. यानी मेरा हर अमल ऐसा हो कि जो मुझे तेरे करीब कर दे. एक तो वो दुआ है ना अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई में, कि मुआज़ इब्न जबल ही को नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था, ऐ मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ. उनके या रसूल अल्लाह मैं भी करता हूँ. तो फरमाया मुआज़ ये दुआ कभी ना छोड़ना, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक. ये वही दुआ है, ऐ अल्लाह मैं तेरी मदद चाहता हूँ तेरा जिक्र करने पर, शुक्र अदा करने पर, और अच्छे तरीके से इबादत करने. और निसाई में अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा के साथ, ये दोनों अल्फाज थी, रब्बी आइन्नी और अल्लाहुम्मा आइन्नी, दोनों अल्फाज सुन्नत से साथ. तो ये दुआ की. फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ख्वाब हक है, इसे याद कर लो और दूसरों को भी बताया करो. लो जी, मैंने तो इस सुन्नत पे कई दफा अमल किया, आज फिर अमल कर लिया है. दूसरों तक ये बात पहुंचाइए कि ये दुआ सर 748 मिशकात शरीफ में से हदीस डाउनलोड करें, बल्कि ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ना ये इसका पोर्शन बना के ना वो निकाल के लोगों को भेजेंगे, दुआ याद करें तर्जुमे समेत. तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मांगता हूँ ये दुआ आम हालत में भी मांगे और नमाज के तशहुद में भी ये दुआ मांगा करें. कई दुआओं को ये दुआ कवर करती है. तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया इसे याद करो, दूसरों को भी बताओ. फिर इमाम मिशकात वाले लिखते हैं कि हदीस मुस्नद अहमद में भी है और तिरमिजी में भी है, और इमाम तिरमिजी ने फरमाया ये हदीस हसन सही है. और इमाम तिरमिजी कहते हैं मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से जब पूछा तो उन्होंने फरमाया ये हदीस सही है. इस हदीस का नंबर मिशकात में 748 है और मुस्नद अहमद में जिल्द 5 हदीस और सफ़ा नंबर 243 पे 22,465 है. तिरमिजी में आपको आसानी से मिल जाएगी 3235 तिरमिजी के अंदर. तो ये वो जो प्रोग्राम अटेंड किए 60 प्लस उनकी एज थी, तो उनका दिमाग खुल गया. पहले वो इतने कट्टर देवबंदी थे कि उनकी दुकान के बिल्कुल साथ अहले हदीस की मस्जिद थी, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कभी उधर नमाज नहीं पढ़ी थी. और नमाजी पक्के, अजान होती थी वहां से इतनी दूर मोटर बाइक चला के अपनी देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आते थे. तो उनकी औलाद भी कंक्लूड कर बैठी थी कि इनके लिए तो कोई हिदायत नहीं, लेकिन हिदायत तो अल्लाह की. फिर उनको हमारा तारुफ हो गया, उसकी वजह से उन्होंने सोचना शुरू. हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सोचने की हिस्स उसमें उजागर कर कि ये जो कुछ भी आपसे बयान करते हैं ये बताएं लिखा कहाँ हुआ है. पंफलेट पढ़ने शुरू किए. अब वो पंफलेट जब पढ़ते थे जाके उलमा से सवाल करते थे, आप तो ये बताते हो हदीस में तो ये लिखा हुआ है. तो पहले तो उलमा बर्दाश्त करते रहे कि पुराना बंदा है, मस्जिद का बानी है, इग्नोर करो, चंदा भी आ रहा है, इग्नोर करो. फिर जुम्मे वाले दिन एक दिन मौलाना साहब ने जो है वो जुम्मा पढ़ाया. जैसे मैं कहता हूँ वो कुरान और सुन्नत से मौलाना शरीफ को बाहर निकाले. मौलाना शरीफ साहब बीच में घुसे, उन्होंने कह दिया कि जी साहब काफ का कुत्ता जड़ा है ना वो भी जन्नत ही जाएगा, कुरान में लिखा हुआ है. अंदाजा करो, कुरान में नहीं लिखा हुआ, मौलाना शरीफ में लिखा हुआ है. माजरत के साथ, जब तक आप कुएं से कुत्ता नहीं निकालेंगे, आप जितने मर्जी डोल निकालें, कुएं का पानी पाक नहीं हो. तो इस तरह के जो उलमाए सू हैं, उलमाए हक की तो हम इज्जत करते हैं, उलमाए सू की बात कर रहा हूँ. इनको जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे मौलाना शरीफ को कुरान की तफसीर से, अहादीस की शुरुआत से, तो कुरान और हदीस पाक नहीं होगा जब तक इनको निकालेंगे. तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि कहाँ लिखा हुआ है. उन्होंने कहा जी कुरान में लिखा हुआ है. उनका हवाला दें. उनका हवाला फिर आपको अगले जुम्मे में दें. जुम्मा पढ़ा रहा है, हवाला अगले जुम्मे. सूरतुल काफ कुरान में मौजूद है. उन्होंने मुझसे डिस्कस किया जी इस तरीके से इंजीनियर साहब को लिखा हुआ है. मैंने कहा जी असहाब काफ का भी जिक्र है, कुत्ते का भी जिक्र है, लेकिन ये आगे कहाँ नहीं है. मैंने कहा आप सूरतुल काफ पढ़ के देख लें.
پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے. اس میں کتے کا بھی ذکر ہے, اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے, اس کے روب دار ہونے کا بھی ذکر ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے. ان کا جی کانفیڈنٹ ہے. میں نے کہا ہاں, آپ قرآن خود, انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا. وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر ٹھیک ہے, ان کو سمجھ آ گیا کہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں, لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. 70+ ان کی ایج ہے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. تو وہ کئی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے, یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے, آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں, پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں, حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں, اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں, یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں, اور بھی چیزیں ہیں نا سر. سلیمان علیہ السلام کا ہدہد, وہ تو نہیں پڑھیا, اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے. جنت ساڈے ابا جی دی سیدنا آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے. اصحاب الکہف جو ہے نا, یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز. پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دی. لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال, جو قرآن میں سورۃ الکہف میں. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور, 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی, آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتینا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکل. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ تو نے غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں, تو نے ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی, اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے تیری عبادت نہیں کریں گے, کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے, کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے عثمان کو. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی, ان کے کانوں پہ تھپکی دی. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا,
کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے، بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ٹیولائٹ آتی تھی، یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا. تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا 309 سال تک، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، وہ سوئے رہے. اور فرمایا ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے، اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا، لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی اگر کوئی بولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے، ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ، وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا، پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی، اٹھے تو بھوک لگ گئی، تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے، کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں. تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ مردوں کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے. بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی، جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا، اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بہرحال پھر انہوں نے کہا دعا کی. قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی، فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں. اللہ کو پتہ ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے توحید والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے. اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے. اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ہائے 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 سر، اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے. انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے، اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی، اس کے اندر گردہ ہو، دل ہو. یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو بہت بڑا معجزہ ہے، تم نے یہ گمان کیا.
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑے عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا، اور اس کو 15 اقساط کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والوں۔ سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے، بنی فارسی میں تھی، اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے۔ سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سی، پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے، اور توحید کا خزانہ ہے سر وہ، جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی۔ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اصحاب کہف لکھیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے، انگلش بھی، عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی، کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں۔ 1997 میں بنائی گئی تھی، آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے۔ آج بھی دیکھیں آپ جناب، آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں، جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں، جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دی، آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے، ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں، ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی، تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل۔ تو یہ یاد اسی کو ہوں گی جو روزانہ پڑھے، اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، خود بخود زبانی یاد ہو جائے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ سورۃ الکہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تھا، فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے تھے۔ تو سورۃ الکہف کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب الکہف کا پہلی 26 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علم برداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں، ٹروتھ لور ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے، دنیا میں نہ بھی تھامے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں تو آپ کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوریاں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط۔ ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکہف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعے کے وظیفے کے طور پہ، ایک دفعہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو، اور آپ نے مزید مزہ لینا ہے تو میری جو 9 سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ کہف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں، اس میں تو کئی ایک مضامین، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، قصہ خضر و موسیٰ ہے، اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مذمت ہے، جو اصل چیز، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کیے ہیں، مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ تو سورۃ الکہف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اگر کو بچ گیا اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔